جب فرعون مصر کا سامنا 3 مذاہب کے باپ ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنی دربار میں کیوں بلایا؟ حضرت سارہ نے اس ظالم بادشاہ سے جب اللہ کی پناہ مانگی تو فرعون نے کیا کیا؟ سارہ علیہ السلام کا یہ مشہور واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر اور نیک لوگوں کو اللہ ہمیشہ آزماتا ہے اور مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار کر کے انہیں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ آزمائش اور امتحان سے نہ صرف اللہ کے پیغمبر بلکہ ان کے اہل خانہ و اہلیہ اور اولاد بھی گزرتی ہیں جو نبوت کے مقدس مشن کا حصہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک آزمائش اور امتحان بڑا ایک مشہور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کا ہے۔ دراصل بابل میں جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آپ صحیح سلامت آگ سے محفوظ ہو گئے، اور نبوت کی یہ ایک کھلی دلیل دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، لہٰذا حضرت ابراہیم بابل سے ہجرت کر کے احرام پہنچے۔ حضرت ابراہیم کو اب مصر کی جانب ہجرت کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ ہجرت کے دوران سفر میں ایک مشہور شہر جس کا نام حزین الوجہ تھا، وہاں آپ نے قیام کیا۔ ایک صبح آپ نے وہاں دیکھا کہ سب لوگ محل کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں کی مشہور شہزادی نہایت ہی خوبصورت اور 7 ملکوں کے شہزادے اس کے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں، جسے وہ پسند کرے گی اس سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ روایات ہے کہ اس شہزادی کی حسن کی شہرت بہت زیادہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے محل تشریف لے گئے۔ جب شہزادی نقاب اوڑھے اپنے باپ کے ساتھ جلوہ افروز ہوئی تو اس کی نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چمکتی ہوئی پیشانی پر پڑی۔ شہزادی نے فیصلہ سنایا کہ میں اسی شخص سے شادی کروں گی۔ وہ شہزادی حضرت سارہ تھی، لہٰذا حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا۔ شادی کے بعد بادشاہ نے انتہائی دن و دولت اور جانوروں سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر مصر کی جانب چلے۔ مصر میں اس وقت تبتیوں کی حکومت تھی اور تبتیوں کو اس بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اس وقت عمر بن امرادی القیس وہاں کا فرعون تھا جو نہایت ہی عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ کسی نے اس کو بتا دیا کہ ہمارے شہر میں ایک وفد آ رہا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل اور خوبصورت عورت ہے۔ چنانچہ فرعون نے پہلی فوجی دستے کو حکم دیا کہ جیسے ہی یہ لوگ مصر کی سرحد پار کریں تو ان کو میرے پاس لے آؤ۔ بس جیسے ہی حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے اہل خانہ کو لے کر جو کہ 37 سے 40 لوگ تھے مصر میں داخل ہوئے تو فرعون کے فوجیوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور محل میں لے آئے۔ انہیں محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ بادشاہ پہلے ہی حضرت سارہ کے حسن کے بارے میں اپنے کرندوں سے آگاہ ہو چکا تھا، لہٰذا اس کی نیت پہلے سے ہی خراب تھی۔ اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو شاہی لباس پہنا کر میرے سامنے لایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ ان کی بیوی سارہ حسین و جمیل عورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حضرت سارہ سے کہا کہ تمہارا خوبصورت ہونا مجھے معلوم ہے۔ مصر کا بادشاہ تجھے دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ یہ سمجھ کر تجھے حاصل کرنے کے لیے وہ مجھے قتل کر دے گا اور تجھے پکڑ لے گا۔ اس لیے تم مجھ سے کہنا کہ تم میری بہن ہو، اور تب وہ مجھے تمہارا بھائی سمجھ کر مجھے قتل نہیں کرے گا اور میرے ساتھ ہمدردی کرے گا، اور اسی طرح میری جان بچنے کا ذریعہ بنے گی۔ حضرت سارہ نہ صرف حسین و جمیل عورت تھی بلکہ آپ شرم و حیا کی پیکر تھی اور دل میں ایمان کوٹ کوٹ کر بڑا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت سارہ کی طلب کرنے پر اس کے دربار میں جب تشریف لے کر گئیں تو بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور بری نیت سے آگے بڑھا اور انہیں پکڑنے کی کوشش کی۔ حضرت سارہ نے اس وقت اللہ پاک کو پکارا، لہٰذا جیسے ہی فرعون آگے بڑھا تو اس کے قدم زمین میں دنس گئے۔ بادشاہ بدحوثی
ہو گیا اور جلدی سے بولا تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، اے اللہ تو اسے آزاد کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ پاک نے اسے آزاد کر دیا، لیکن جیسے ہی زمین نے اسے بادشاہ کو چھوڑا تو وہ فرعون دوبارہ حضرت سارہ کی طرف بڑھنے لگا۔ لہٰذا حضرت سارہ نے پھر سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس کافر کے ناپاک ارادوں سے محفوظ رکھ۔ چنانچہ وہ پھر سے کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو حضرت سارہ نے پھر سے وہی دعا کی اور بادشاہ اس دفعہ بھی عذاب سے بچ گیا۔ لہٰذا بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں، تو وہ اس نے توبہ کر لی اور حضرت سارہ کو عزت و احترام سے رخصت کیا، یہاں تک کہ اس نے ایک خادمہ جس کا نام ہاجرہ تھا اسے بھی حضرت سارہ کو پیش کیا۔ حضرت سارہ ہاجرہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت سے فارغ ہو کر اپنی بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ تو حضرت سارہ نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے مکرو کو رد کر دیا اور اس کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور ہاجرہ کو اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کر دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک لمبے عرصہ گزر جانے کے بعد جب 85 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بی بی سارہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی تو حضرت سارہ نے خود حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ ہاجرہ سے شادی کر لیں کہ شاید اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے اولاد عطا فرما دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور نکاح کے بعد حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ کچھ عرصے بعد حضرت سارہ کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے سن لی اور ان کے ہاں بھی ایک اولاد ہوئی جن کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا گیا۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ منتقل کر دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی عرب قبائل وجود میں آئے اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی قبیلوں میں پیدا ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل وجود میں آئے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔